رمضان 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 يا حبيب اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل پہ ہو پھنسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سے کہہ دو سر پہ کفن باندھ کے نکلے، اپنے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول إن کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو اور لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو۔ اللہ تم کو اس بات کی بہترین نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اور اپنے میں سے دین کے نمائندوں اور حکومت اسلامی کے ذمہ داروں کی اطاعت کرو۔ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن و سنت کو مرجع بناؤ۔ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام اور نتائج کے اعتبار سے یہی اچھا ہے اور خوب تر۔ قرآن پاک کی یہ سورہ نساء کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آیت نمبر 58 سے لے کر کے تقریباً 65 آیات تک۔ ان آیات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اسلام کی اہم بنیادوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اسلام کا نظام حکومت اور نمبر دو نظام عدالت۔ نظام حکومت اور نظام عدالت، کیونکہ یہ سورہ نساء ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، جہاد کے احکامات اور محرمات کا ذکر، اس طرح چند اور احکامات ذکر فرمائے، قتل اور دیت کے مسائل۔ اسی طریقے سے ایک بہترین سوسائٹی کب وجود میں آ سکتی ہے، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی کہ یا ایھا الناس انا خلقنا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے انسانوں، تم سب کو، پوری انسانیت کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے پوری انسانیت وجود میں آئی۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے رہنا، جو تمہارے قریبی ہیں ان کا بھی، جو یتیم ہیں ان کا بھی۔ یتیم کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر وہ چھوٹے بچے آپ کی کفالت میں ہیں تو بڑے ہونے کے بعد ان کی مال کی حفاظت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو، اور بڑے ہونے کے بعد ان کا مال اگر وہ اس لائق ہو گئے ہیں سنبھالنے کے، ان کے حوالے کر دو۔ جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ میں میراث کا تذکرہ فرمایا، جس میں آدمی کے حقوق اور عورتوں کے حقوق، یعنی بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے اور بیٹیوں کو کتنا ملنا چاہیے، اس کے لیے بھی جو چیز شرط ہے وہ ہے نظام حکومت آپ کا صحیح ہونا چاہیے، نظام عدالت آپ کا صحیح ہونا چاہیے، تبھی آپ سب تمام کے حقوق کی رعایت رکھ پاؤ گے۔ اور نظام حکومت اور نظام عدالت کب آپ قائم کر سکیں گے؟ جب آپ میں تقویٰ ہوگا۔ تو سورت کی شروعات تقوی سے۔ اسی طریقے سے آدمیوں کو یہ کہا گیا کہ تم گھر کے ذمہ دار ہو عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء۔ اسی طریقے سے جہاد کا بیچ میں تذکرہ فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کر دے تو کیا دیت، کیا کفارہ اس کا ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تذکرہ کیا آگے کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے کا برتاؤ کرو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے احکامات کو تفصیل سے آئیں گے، لیکن کیا ان تمام چیزوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نظام حکومت اگر آپ کا صحیح ہے اور نظام عدالت آپ کا صحیح ہے تبھی یہ غریب کو غریب کا حق، بیوی کو بیوی کا حق، بیٹیوں کو ان کا حق، بچوں کو ان کا حق، ہر ایک کے حقوق تبھی آدمی ادا کر پائے گا، تبھی ان کی دیکھ ریکھ کر پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نظام حکومت اور نظام عدالت ہے وہ خدا کے ساتھ جو اس کا لگاؤ ہے، بندگی کا، عبودیت کا، تقوی کا، ڈر کا، خوف کا، اس کی وجہ سے قائم
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں سب سے بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ نظام حکومت اور نظام عدالت آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے موجودہ دنیا کا نظام حکومت اور نظام عدالت کیسا ہے۔ اسی نظام حکومت اور نظام عدالت کے تحت ہم اور آپ زندگی پوری دنیا زندگی جی رہی ہے، اور اس پر بڑا فخر ہے، اس کو جمہوریت کا نام دیا ہے کہ ہندوستان اور بہت سارے ممالک ڈیموکریٹک ملک ہے یا جمہوریت، عوام کی حکومت۔ عوام کی حکومت کیسے کہ عوام لوگوں کو اپنے میں سے منتخب کر کے چنتے ہیں، پھر وہ سرپنچ بنتا ہے، پھر وہ ایم ایل اے بنتا ہے، پھر وہ ایم پی بنتا ہے اور پارلیمنٹ تک پہنچتا ہے، پھر انہیں میں سے کوئی راشٹرپتی بنتا ہے، کوئی آپ کا پی ایم بنتا ہے، کوئی اور عہدوں پر نافذ ہوتے ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر ڈالیں، آپ کو لگے گا کہ یہ سارا ایک ڈھونگ ہے، سارا ایک کھیل ہے، یہ چوہے بلی کا کھیل ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ الیکشن کے ٹائم بڑے واہوائی ہوتی ہے، قریب سے آ کر کے ملتے ہیں، گھر میں منتری آ کر کے غریب کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے، لیکن یہی منتری جب بن جاتا ہے تو کوئی جھانک کے بھی نہیں دیکھتا۔ اور پھر ایک یہ ملک اسی ووٹنگ کے اور اسی جمہوریت کے اور اسی ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت ہمارا نظام حکومت چلتا ہے اور پھر نظام عدالت بھی چلتا ہے۔ اور پھر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے، تیسرے ملک میں جائے، چوتھے ملک میں جائے، سارے ممالک کے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں اس کو آپ UN کے نام سے جانتے ہیں، اقوام متحدہ، جہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت ان سب کی یہ ہے کہ یہ ایک ابلیسی نظام ہے، یہ ایک شیطانی نظام ہے، یہ ایک طاغوتی نظام ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ چند لوگوں کے پاس ساری پونجی جمع ہو گئی ہے، غریب اور غریب بڑھتا جا رہا ہے، مزدور اور وہ پیٹھ اور اپنی کمر رگڑتے جا رہا ہے، کسان آتم ہتیا کر رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے، یتیم بھوکے مر رہے ہیں، مسکین بھوکے مر رہے ہیں، ہزاروں لوگ آج بھی فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اور ہمارا نظام عدالت ایسا کہ کوئی اگر اپنا حق مانگنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، تو اپنا فیصلہ کروانے کے لیے چلا گیا تو ایسی لمبی لمبی فیس ہے، یعنی آپ کو انصاف ملے گا پیسوں پر، آپ کو انصاف ملے گا، آپ کو حق ملے گا، اس میں فیس لگے گی، اس میں پیسے لگیں گے۔ آپ کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو اس جمہوری نظام میں فیس لگتی ہے، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہمیں عطا کیا ان آیات کے ذریعے سے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نظام حکومت اسی سورہ نساء میں جہاد کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح جھنجھوڑتے ہوئے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے اور ایک صدا لگانا چاہتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں، تم اللہ کے راستے میں کھڑے نہیں ہوتے، تم حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے، تم حق کے لیے مظلوموں کی حمایت میں اور ظالموں کی
سے پنجہ آزمائی کے لیے ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں خاموش ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ اسی سورہ نساء میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ نظام حکومت اور نظام عدالت یہ اتنی اہم بنیاد ہے اسلام کی کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا، لوگ مارے جائیں گے، بچے مارے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پرچھے اڑا دیے جائیں گے، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ افغانستان میں مارے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی سیریا میں مارے گئے، ہزاروں لوگ ابھی تک فلسطین میں مارے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جرم یہ کہ ابھی تھوڑے دن پہلے خبر آئی کہ وہاں ہیکل سلیمانی کی تیاری کی جا رہی ہے مسجد اقصی پر، اور جسے اینٹی کرائسس عیسائی دنیا اس نام سے جانتی ہے، اس کی تیاری ہے۔ صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہوئی، مسجد اقصی کو بیچ دیا گیا، اور آپ کے کشمیر میں ہزاروں بچے اور ہزاروں عورتیں اور ہزاروں نوجوان مارے گئے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا دل نرم نہیں ہوتا؟ تمہاری جوں تک نہیں رینگتی؟ تم خاموش کیوں ہو؟ تم صدا بلند کیوں نہیں کرتے؟ تم آواز کیوں نہیں لگاتے ان کمزوروں کے لیے، ان بے بسوں کے لیے، ان مظلوموں کی حمایت میں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جو یہ صدا لگا رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں یہ ظالم کی بستی سے نکال دے، جہاں ظلم ہوتا ہے اس میں سے نکال دے، کوئی ذریعہ بنا، کوئی مسیحا آئے، کوئی بھائی ہو، بچیاں یہ امید لیے بیٹھی ہے کہ کوئی بھائی آئے مسیحا بن کر اور ہم کو نکالے۔ ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے کسی کو ولی بنا دے، کسی کو سرپرست بنا دے، کوئی نگراں بنا دے جو ہماری دیکھ ریکھ کرے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کوئی مدد کرنے والا بھیج دے۔ روتے دلوں کے ساتھ اور چیختی صداؤں کے ساتھ ہزاروں بچے، ہزاروں آپ کو کئی دن پہلے یوٹیوب پر یہ ایک ویڈیو چل رہا تھا جس میں ایک عراق کی بچی روتے اور بلکتے وہ نیوز رپورٹر والے سے، صحافی سے یہ کہتے ہوئے آگے بھاگ رہی ہے کہ انکل میرا فوٹو، میرا ویڈیو مت بنانا، اس لیے کہ میں بے حجاب ہوں، میں بے پردہ ہوں۔ تب بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوئی، تب بھی امت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ایک شامی بچی، فلسطینی بچی روتے ہوئے آخری لمحات میں یہ کہتی ہے کہ اے اللہ جلدی مجھے تیرے پاس بلا لے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، پھر میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، میں سارا دکھ اللہ کو سناؤں گی، ساری میری پریشانی میں میرے رب کو بتاؤں گی۔ کیا آپ اس معصوم بچی جو سیریا میں ماری گئی، جو بھوک کی وجہ سے تڑپ کے مر گئی، ختم ہو گئی، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ یہ ہے ہماری جمہوری نظام، یہ ہے جمہور کہ اگر ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، ان رہنماؤں کے خلاف یہ پورا جو ابلیسی نظام ہے، یہ جو طاغوتی نظام ہے جس کو جمہوریت نام دیا جاتا ہے، اور جس جمہوریت کے نام پر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، یہی جمہوریت میں، اسی جمہوریت میں
ابلیس کی مجلس شورا اقوام متحدہ میں لگتی ہے۔ اقوام متحدہ کے نام سے برطانیہ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں یہ سب بیٹھتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی تو پھر اسے مار دیا جاتا ہے، پھر بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، نوجوان کیا، سب کو بھن دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں قرآن یہ صدا لگا رہا ہے، قرآن یہ آواز لگا رہا ہے کہ نظام حکومت قائم ہونا چاہیے، نظام عدالت قائم ہونا چاہیے جو انصاف پر مبنی ہو، اپنی من مرضی جہاں نہ چلے۔ نظام حکومت میں حاکم اپنی من مرضی نہ چلائے، نظام عدالت میں قاضی اپنی من مرضی نہ چلائے، وہ عمل کرے، وہ کرے جو اللہ اور اللہ کا نبی چاہیے۔ یہ اتنا خوبصورت نظام اللہ نے اس امت کو دیا، لیکن پھر بھی حالت یہ ہے کہ اس امت کے چھوٹے کیا، بڑے کیا، عوام کیا، سب دریوزہ کری کرنے پر مجبور ہے۔ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے پر مجبور ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے کٹورا لے کر کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب اسی جمہوری نظام کی دین ہے جس کے پیچھے ہم آنکھ بند کر کے، وہ جمہوری نظام، اصلی جمہوری نظام وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کیا۔ اسی جمہوری نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اس صورت میں سمجھائی گئی۔ نظام عدالت انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، اور یہاں حال یہ ہے کہ دن دہاڑے کبھی بھی کسی کا قتل ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا جمہوری نظام۔ کوئی بھیڑ کی بھیڑ آتی ہے اور چند اکا دکے آدمی کو پٹک پٹک کے مار دیتی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کے اپنے یہاں بمبئی میں ہوا کہ 2 سادھوؤں کو بیچاروں کو بری طریقے سے پیٹ ان کو مار کے ختم کر دیا۔ یہ ہے جمہوری نظام۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ایم پی میں کسی بچی کا ریپ ہوتا ہے اور پھر وہ ریپسٹ لوگ اور کرپٹڈ لوگ ہی آگے جا کر منتری بنتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا جمہوری نظام۔ کشمیر میں ایک بچی کا بری طریقے سے پہلے عصمت دری ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ، پیر اور اعضاء کاٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ دلی میں کبھی کسی کا ریپ ہوتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر درخت سے ٹانگ لٹکا دیا جاتا ہے۔ راجستھان میں وہ بھونری دیوی کا معاملہ پیش آیا تو اس کی لاش کو جلایا گیا تنور میں، پھر اس کو بھٹی میں ڈالا، پھر اس کو اٹھا کر نمک کی کھان میں ڈال دیا تاکہ پتہ نہ چلے۔ یہ ہے ہمارا جمہوری نظام جہاں ایک ایک پل ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر کچھ تھوڑا بہت مقدمہ چلا بھی تو یہ یا تو بڑے لوگوں کی اولاد رہتی ہے یا اس میں بڑے لوگ شامل رہتے ہیں، منتری رہتے ہیں یا منتریوں کی اولاد رہتی ہے، وہ چند دن میں چھوٹ کے آ جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظام حکومت اور نظام عدالت، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم سبھی اس جرم کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس جرم میں ہم بھی ملوث ہیں کہ ہمارے ہی ووٹنگ کے ذریعے سے لوگ آگے جاتے ہیں، پھر یہ نظام حکومت قائم ہوتا ہے، نظام عدالت قائم ہوتا ہے۔ برسوں سے ہم نے حاکم کسی اور کو بنایا، انصاف کے لیے عدالتوں کو ہم نے اپنا دیوتا بنایا، انصاف کے لیے ہم نے اپنے حکماء اور عمراء اور لیڈروں کو اپنا رہبر بنایا، اپنا فیصل بنایا، جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے، جبکہ ہمارے پاس شریعت ہے، جبکہ ہمارے پاس اتنا بہترین سسٹم اور کلچر موجود ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تمہیں میں سے کوئی نمائندہ ہونا چاہیے جو تمہارا فیصلہ کرنا چاہے۔ ہمارا فیصلہ کون کرتا ہے؟ آپ گاؤں کھیڑوں میں چلے جاؤ تو وہاں پنچ رہتے ہیں، جس میں سے
کرے ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی دلوں کی، ان کے دماغ کی، ان کے علم کی، ان کے ایجوکیشن کی. آپ جتنا بولے ان پر کم. جن کو دستخط کرنا نہیں آتے وہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، جن کو سائن کرنا آتا نہیں، جو انگوٹھا چھاپ دیتے ہیں، وہ آپ کے فیصلے کرتے ہیں. پھر یہ فیصلہ شریعت پر مبنی نہیں رہتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تمہارے پاس اتنا بہترین نظام عدالت موجود ہے قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، تو ہر پنچایت میں، ہر وارڈ میں ایک عالم اور مفتی ساتھ میں ہو، جو تمہارے آس پاس کے محلوں کے سارے مسئلے وہاں حل ہو، مسجدوں میں مسئلے حل ہو. لیکن برسوں سے یہ جرم بڑے بھی کر رہے ہیں، چھوٹے بھی کر رہے ہیں. میراث کے مسائل کا تو کوئی نام لینا جرم کا گویا اس نے بہت بڑا جرم کر دیا. بیٹیوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، سال ہر سال سے بڑے بھی حرام کھا رہے اور چھوٹے بھی، ان کی اولاد بھی حرام کھا رہے، جو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتی میراث میں، وراثت میں. یہ وہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہر پنچایت میں، ہر وارڈ میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جہاں شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ان کے فیصلے ہونے چاہیے، تاکہ کبھی کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو. ان پنچوں کو بھی ساتھ میں لو، ان بڑوں کو بھی ساتھ میں لو، ان سرپنچوں کو بھی ساتھ میں لو، ان گاؤں کے مکھیا لوگوں کو بھی ساتھ میں لو، لیکن ساتھ میں ایک دو نمائندے شریعت کے ہو، قرآن کے نمائندے ہو، تاکہ فیصلہ صحیح ہے. یہ احکامات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ذکر کر رہا ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اسے مانتے ہیں، اور چاہتے یہ ہے کہ طاغوت یعنی جاہلانہ اور کافرانہ نظام کی طرف اپنے مقدمات میں رجوع کرے، جبکہ حکم یہ ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر دور نکال. یعنی دعوے ایمان کے ہیں، دعوے شریعت کے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، زبانوں پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ورد ہیں، لیکن جا رہے بھروسہ جا رہے طاغوت کی نظام کی طرف، جا رہے کافرانہ نظام کی طرف، جا رہے مشرکانہ نظام کی طرف، جھکتے ان کے سامنے، ان کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، علماء بھی، سب کی. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی نازل کردہ قانون کی طرف، رسول کی طرف، یعنی انہیں اسلامی عدالتوں اور قانون، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر فیصلوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو آپ ان منافقین کو دیکھیں گے کہ یہ آپ سے کترا کر نکل جائیں گے. صرف مسجد کی حد تک، مصلی کی حد تک، اذان کی حد تک، اور چند گنے چنے احکامات رہ گئے جو شریعت کے اوپر کوشش کرتے ہیں عمل پیرا ہونے کی. لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، نظام حکومت ہو، نظام عدالت ہو، نظام سیاست ہو، نظام زراعت ہو، نظام اور بیع و شراء ہو، خرید و فروخت ہو، سب کے اندر جاہلانہ نظام، کافرانہ نظام، ابلیسانہ نظام، طاغوت والا نظام، شیطانی نظام پر سبھی لوگ عمل کرتے ہیں. اور اس میں کیا ظاہر اور کیا ان پڑھ اور کیا پڑھے لکھے سبھی لوگوں سے. پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ آپ سے آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بہتری اور آپس میں جوڑ کا تھا. ان لوگوں کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے ان سے گریز کیجیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کی دلوں تک پہنچ سکے. اسی صورت کے اندر نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں جو چند زبانی کی وجہ سے
مفتی کے پاس آتے ہیں، کبھی پنچ کے پاس آتے ہیں، کبھی سرپنچ کے پاس آتے ہیں، کبھی بڑوں کے پاس آتے ہیں اور اپنی باتیں منوا لیتے ہیں۔ ان آیات میں جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کی پیروی نہ کریں، یہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہی آیات میں ایسے یہ منافقین ہیں جو باتیں بنا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، کچھ رشوت وغیرہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ایسے منافقین کا اللہ نے اسی سورہ میں تذکرہ کیا اس طرح کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم سے لے کر آخر تک، جس میں منافقین کی 4 علامتیں بتائیں کہ یہ منافق ہے کون؟ نمبر 1، اللہ اور رسول اور مومنوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں وہ منافق ہے۔ نماز اور اسلامی احکامات میں کاہلی اور سستی برتتے ہیں وہ منافق ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ منافق ہے۔ اور شریعت اور اسلامی نظام کے تعلق سے تذبذب اور کشمکش میں پس و پیش میں مبتلا رہتے ہیں، یعنی پورے طریقے سے اسلامی نظام پر بھروسہ نہیں ہے، ایسے لوگ بھی منافق ہیں۔ اور آگے کہا گیا ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ بحکم الہی اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ لوگ جب خود اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو اگر یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا بات ہے۔ اور آخر کی آیت دیکھیے، بڑی غضب کی آیت ہے، تو آپ کے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم اور قاضی نہ مان لیں۔ یعنی اے نبی، آپ کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے حدیثوں کو، آپ کے قرآن کو، جب تک کہ یہ آپ کو، آپ کی شریعت کو، قرآن کو حکم نہ مان لے، آپ کو اور آپ کی شریعت کو قاضی نہ بنا لے، تب تک یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد آپ کے فیصلے کے سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اور ناگواری محسوس نہ کرے اور سر تسلیم خم نہ کر دے، یعنی پورے طور پر قرآن کو مان لینا۔ ان کا دل یہ گواہی دے کہ میں صرف اور صرف نماز سے لے کر ہر بڑے سے بڑے مسئلے تک، ہر بڑے سے بڑے فیصلے میں قرآن کیا چاہتا ہے، نبی کیا چاہتے ہیں، شریعت کیا چاہتی ہے۔ اگر اس طرح ہوگا تو پھر آپ کا نظام حکومت بھی سدھرے گا، آپ کا نظام عدالت بھی سدھرے گا، تب جا کر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت ہوگی۔ پھر جو یہ کہنا پڑ رہا ہے آج، یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھنسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سے کہہ دو سر پہ کفن باندھ کے نکلے، اپنے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت ہے۔ وآخر دعوانا